ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ دنوں میں مرزا محمد رفیع سودا کے قصیدے کے اشعار آپ کو پڑھا رہا تھا اور مدح کے حصے تک پہنچ گیا تھا۔ وہیں سے مجھے اپنی گفتگو شروع کرنی ہے۔ میں نے مدح کے کچھ شعر پڑھا دیے تھے اور آج اس شعر سے مجھے پڑھانا ہے۔ رقص کچھ بے دخل کچھ اب روئے زمیں پر ہی نہیں، پیچھے لولی فلک کے بھی نہ باجے منڈل۔ لولی فلک کے معنی ہے رقاصہ فلک۔ رقاصہ فلک زہرہ ستارے کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے زمین پر ہی اب ناچ گانے کی محفل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو صرف زمین پر ہی ناچ گانے کی محفل جو ہے وہ نہیں ہے جو ختم ہو گئی ہو، بلکہ آسمان پر بھی جو ہے وہ منڈل، کوئی جو ہے وہ دائرہ ناچنے والوں کا زہرہ ستارے کے جو ہے وہ ارد گرد نظر نہیں آتا، کیونکہ آواز مغنی ہو گلے سے باہر، شرم سے ساز کے پردوں میں غنا ہے اوجھل۔ مغنی گانے والا، گویّا، کہتا ہے گویے کے گلے سے آواز کیسے نکلے؟ اس پر بھی جو ہے وہ تیری وجہ سے جو ہے وہ پابندی ہے، وہ اس کے گلے سے جو ہے وہ گانے کی آواز باہر نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ شرم سے ساز کے پردوں میں غنا ہے اوجھل۔ کہتا ہے غنائیت، نغمگی، موسیقیت یہ ساز کے پردوں میں شرم سے جو ہے وہ چھپ گئی ہے، لہذا وہ بھی جو ہے وہ اب تیری وجہ سے جو ہے وہ ناچ گانا باجا یہ حرام چیزیں سب جو ہے وہ رکی ہوئی ہیں۔ امر حق سے جو ملائک نے یہ چاہا سونپیں، علم کا بار تیرے کو ہو فلک کو بادل۔ کہتا پروردگار کے حکم سے ملائکہ نے یہ چاہا کہ جو علم کا وزن ہے وہ پہاڑوں کو اور آسمانوں کو جو ہے وہ سونپ دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے یہ چاہا کہ علم کی وزنی دولت آسمان کے حوالے کر دی جائے، پہاڑوں کے حوالے کر دی جائے۔ کب؟ بازل، جب یہ دنیا جو ہے وہ پیدا کی تھی اللہ نے تب۔ تو کیا ہوا؟ عرض دونوں نے کیا یوں بجناب اقدس، وہ جس میں ہے بہت ہم ہے گرفتار کسل۔ تو آسمان ہو یا پہاڑ ہو، دونوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کی۔ عرض دونوں نے یعنی جو ہے وہ آسمان اور پہاڑ دونوں نے جو ہے وہ یہ عرض کیا بجناب اقدس، اللہ کی بارگاہ میں، وہ جس میں ہے بہت کے علم میں بہت وزن ہے، ہم ہیں گرفتار کسل۔ کہتا ہم یوں ہی جو ہے وہ سستی کا شکار ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ رفتار نہیں ہے، اور اگر یہ علم کا بوجھ بھی ہم پر لاد دیا گیا تو پھر ہم تو جو ہے وہ ہل ہی نہیں سکتے، لہٰذا ہم یہ اس وزن کو اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہ وزن ہمارے علاوہ کسی اور کو سونپا جائے۔ آخرش تجھ کو ہی پایا متحمل اس کا۔ کہتا نتیجہ یہ ہے بالآخر سب سے آخر میں اے علی تو ہی اس بوجھ کے اٹھانے کا متحمل پایا گیا، یعنی تیرے اندر جو ہے وہ اتنی صلاحیت تھی کہ تو علم کے اس وزن کو جو ہے وہ اٹھا سکتا تھا۔ جب یہ دیکھا کہ کسی سے نہیں سکتا ہے سنبھل، کہتے ہیں جب جو ہے وہ فرشتوں نے اور قدرت نے یہ دیکھ لیا کہ یہ علم کا وزن کسی سے سنبھل نہیں سکتا، تو کیا ہوا؟ تیری ذات پھر جو ہے وہ نظر آئی جو اس علم کے وزن کو جو ہے وہ اٹھا سکتی تھی، تو جو ہے وہ تجھے یہ علم کی دولت سے نوازا گیا اور تجھے یہ دے دیا گیا۔ دشت ارزن میں جو سلمیٰ سے ملی،
سلمیٰ کو ملی تجھ سے نجات. دیکھیے یہ کتابت کی غلطی ہے، سلمیٰ سے لکھ گیا ہے، یہاں ہونا چاہیے سلمیٰ کو ملی، اور تجھ کو نجات کے بجائے تجھ سے نجات ہونا چاہیے. کہتا ارزن کے دشت میں، ارزن ایک اناج کا نام ہے، ایک قسم کا نام ہے، باجرے ٹائپ کا جو ہے وہ بہت چھوٹا چھوٹا دانے کا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو کہتا ہے اس دشت میں، دشت ارزن میں سلمان جب جو ہے وہ گھر گئے تھے اور انہیں شیر نے گھیر لیا تھا، تو ہی تھا جس نے انہیں نجات دی تھی. تاریخ کی کتابوں میں سلمان فارسی کی سوانح حیات جب پڑھیے گا تو وہاں آپ کو یہ قصہ ملے گا کہ سلمان فارسی ایک دشت سے گزر رہے تھے اور ان کے سامنے جو ہے وہ شیر آیا، اور اس وقت ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش کوئی مجھے جو ہے وہ بچا لے. تو حضرت علی کی ولادت سے قبل کا یہ واقعہ ہے، پہلے کا واقعہ ہے. تو وہاں جو ہے وہ ایک نوجوان جو ہے وہ ظاہر ہوا اور اس نے جناب سلمان فارسی کو شیر سے نجات دلائی. سلمان فارسی نے اس احسان کے بدلے میں حضرت علی کو ایک گلاب کا پھول، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک گلدستہ جو ہے وہ دیا. حضرت علی نے جو ہے وہ گلدستہ لیا اور غائب. پتہ یہ چلا بعد میں جب عہد رسالت میں سلمان فارسی ایمان لے آئے اور حضرت علی بھی 12-13 برس کے بچپنے کے سن میں تھے، تو ایک دن از راہ مذاق حضرت علی نے ایک گٹھلی سلمان فارسی کے مار دی کھجور کی. سلمان فارسی رسول کے پاس آئے اور انہوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ دیکھیے یہ علی جو ہے وہ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، ان کا اور میرا مذاق کا کیا رشتہ ہے، ان کی عمر میں اور میری عمر میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. میں کہاں جو ہے وہ سفید ریش بڈھا اور یہ کہاں جو ہے وہ بچے. تو اس وقت حضرت علی نے وہ گلدستہ یا وہ گلاب، روایتوں کے اختلافات کو چھوڑ دیجئے، بہرحال جو کچھ سلمان نے ان کو دیا تھا وہ جیب سے نکالا اور جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا، اور یہ کہا کہ سلمان تم کو یہ لگتا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ بڑے ہو عمر میں، اس پھول کو پہچانتے ہو؟ ہاں، یہ پھول تو میں نے اس نوجوان کو دیا تھا جس نے میری جان بچائی تھی. سلمان میں وہی نوجوان ہوں. تو یہ اس واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، تلمیح کا شعر ہے. کہتا دشت ارزن میں جو سلمیٰ کو ملی تجھ سے نجات. کہتا دشت ارزن میں جو سلمان کو تو نے نجات دی تھی شیر سے، تو یہ تیرا بہت بڑا کارنامہ نہیں تھا، کچھ تیرے وصف سے نسبت نہیں رکھتا یہ عمل. کہتا تیرا یہ کام جو تیری خوبیاں ہیں اس سے کوئی بہت زیادہ نسبت نہیں رکھتا، تیرے کام اس سے کہیں بڑے بڑے ہیں، یہ تو بہت معمولی درجے کا کام ہے. گر اسے کر کے بیاں سمجھوں ثنا کی میں نے، خلق سمجھے گی دماغ اس کا ہوا ہے مختل. کہتا اگر میں اس قصے کو بیان کر کے یہ سمجھوں کہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، تو دنیا یہ سمجھے گی کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا ہے، اسے جو ہے وہ حضرت علی کے کمالات کا اور صفات کا اندازہ ہی نہیں ہے. جب ہسا جو کئی در کا اسد اللہ کے ہے، کلّہ شیر کو روبا کے نہ سمجھے پشکل. کہتا جو کوئی حضرت علی کے در کی جب ہسائی کر رہا ہے، ان کے در پہ پیشانی جو ہے وہ رگڑ رہا ہے، اس کے لیے کلّہ شیر بھی جو ہے وہ روبا کی جو ہے وہ مینگنی سے بھی جو ہے وہ کم قیمت رکھتا ہے. یہ جو ہے وہ اس کے کمال کا عالم ہے. یہ ایک شعر اس پیش پر اور ہے جو ہاں محرم کوہنا جو تیرا ہو کرے تیری مدح، سو تو جز علم خدا علم ہے سب کا محمل. کہتا جو تجھے بہت پہلے سے جانتا ہو، تیرے ابتدا سے ازل سے تجھے جانتا ہو، وہ تیری مدح کرے. میں کہاں مدح کر سکتا ہوں آپ کی؟
سو تو جز علم خدا علم ہے سب کا محمل. تو کہتا اگر یہ شرط ہے تیری مدح کے لیے کہ جو تیرا محرم کہنا ہو، پرانا جو ہے وہ پرچت ہو، پرانا واقف ہو، تو سو تو جز علم خدا، تو کہتا تو جو ہے وہ علم خدا کے علاوہ علم ہے سب کا محمل. کہتا باقی سب کا علم بیکار ہے. وہی ہے جو تجھے عہد قدیم سے جو ہے وہ جانتا ہے، باقی تو سب جو ہے وہ تجھے اس دنیا میں آنے کے بعد جو ہے وہ واقف ہوئے ہیں تیرے کمال سے. اس لیے ہم جو ہے وہ تیری مدح نہیں کر سکتے، ہم تیری جو ہے وہ تعریف نہیں کر سکتے. جو تیری تعریف کی جو ہے وہ شان ہے وہ ہمارے بس کے باہر ہے. وصف تیرے کے ہے شایان زباں تیری ہی، سمجھے تو آپ کو یا تجھ کو خداوند اجل. کہتا تیرے اوصاف بیان کرنے کے لیے یہ زیب دیتا ہے کہ تیری زبان ہو، یعنی تو اپنی زبان سے اپنے اوصاف بیان کرے. بس تیرے کے ہے شایان زباں تیری ہی. کہتا ہے تیرے اوصاف کے بیان کے لیے تیری ہی زبان جو ہے وہ درکار ہے، تبھی تیرے اوصاف بیان ہو سکتے ہیں. سمجھے تو آپ کو یا تجھ کو خداوند اجل. کہتا ہے تو خود اپنے آپ کو پہچانتا ہے یا تجھ کو خداوند اجل، جس نے جو ہے وہ جلالت والا سب سے عظیم تر خدا ہے، جلالتوں والا، وہ جو ہے وہ سمجھتا ہے تجھ کو. حضرت علی کے سلسلے میں پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ یا علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا بجز میرے اور خدا کے. اور دوسری جہاں اسی حدیث میں جو ہے وہ کہا خدا کو کسی نے نہیں پہچانا بجز میرے اور تمہارے، اور مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا بجز تمہارے اور خدا کے. تو یہ ایک ٹرائنگولر ہے، یعنی اللہ کو پہچانتا ہے تو علی اور جو ہے وہ نبی پہچانتے ہیں، نبی کو پہچانتا ہے تو خدا اور علی پہچانتے ہیں، اور علی کو پہچانتا ہے تو خدا اور نبی پہچانتے ہیں. تو کہتا اب یہاں جو ہے وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اوصاف کے بیان کے لیے یا تو خود تو اپنی صفتیں بیان کر، یا جو ہے وہ تیرا خالق جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تیرے صفات کو بیان کرے. باقی کوئی اور تیرے صفات کو بیان نہیں کر سکتا. مدح اپنی نہ سمجھ یہ جو کہا میں اس سے، رتبہ تجھ مدح کا اعلیٰ ہے سخن یہ اسفل. کہتا میں نے جو تیری مدح میں کہا ہے اس کو اپنی مدح نہ سمجھو. یہ جو کہا میں اس سے، رتبہ تجھ مدح کا اعلیٰ ہے. مدح اپنی نہ سمجھ، کہتا اسے اپنی تعریف نہ سمجھیے. جو کچھ میں نے آپ کی شان میں کہا ہے آپ کی مدح اس سے کہیں بلند ہے، سخن یہ اسفل. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اس کے مقابلے میں بہت کم ترین، پست، اسفل ہے. یعنی میں جو تعریف کر رہا ہوں اس تعریف سے آپ کی ذات کہیں زیادہ بلند ہے، میری تعریف آپ کی ذات اور آپ کے صفات سے کہیں زیادہ پست ہے. میں جو کچھ آپ کی شان میں کہہ رہا ہوں یہ مدح نہیں ہے، عرض احوال ہی اپنا ہے مجھے اس سے غرض. کہتے ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے میری غرض، میری مراد صرف اتنی ہے کہ مجھے اپنے حالات آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. تا بآخر جو یہ موضوع کیا از اول، کہتا ہے شروع سے لے کے آخر تک جو یہ شعر میں نے آپ کی مدح میں موضوع کیے ہیں، اس سے آپ کی مدح کرنا میرا مقصد نہیں ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ میں اپنا حال آپ کو جو ہے وہ سنا دوں. سو تو وہ کیا ہے رہا ہووے جو تجھ سے مخفی، سادہ لوحی پر میری کیجئے یہ نظم حمل. کہتا اب یہ ٹھیک ہے کہ مجھے اپنا حال بیان کرنا ہے اور میں اپنا حال بیان کرنے کے لیے یہ تمام شعر جو ہے وہ کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو تجھ سے مخفی ہو، تجھ سے چھپی ہوئی ہو. سب کچھ تجھے علم ہے، ازل سے لے کے ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب تجھے پتا ہے، میرے احوال کا بھی تجھے پتا ہے،
سادہ لوحی پہ میری کیجئے یہ نظم حمل. کہتا یہ نظم جو میں نے جو ہے وہ اپنے حالات پر کہی ہے، اس کو میری سادہ لوحی سمجھ لیجئے. میں بہت بھولا بھالا ہوں، میرے بھولے بھالے پن پہ جو ہے وہ اس کو معمول کرتے ہوئے اس نظم کو جو ہے وہ سمجھیے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے سامنے مجھے اپنے حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے خدا میرے حالات سے واقف ہے، ویسے آپ بھی میرے حالات سے واقف ہیں. یہ میری سادہ لوحی ہے، یہ میرا بھولا پن ہے جو میں آپ کے سامنے اپنے حالات بیان کر رہا ہوں. سب کا احوال تیرے پیش ضمیر روشن، ایک سے دونوں ہیں کیا ماضی و کیا مستقبل. کہتا سب کا حال تیری روشن ضمیری کے آگے، سامنے تیری روشن ضمیری کے سامنے سب کا حال ایک جیسا ہے، کیا ماضی ہو کیا مستقبل. کہتا ہے چاہے وہ گزر چکا ہو، پاسٹ ہو، اور چاہے فیوچر ہو، چاہے جو کچھ اب سے پہلے ہو چکا وہ ہو، یا آپ کے بعد جو کچھ نمودار ہونے والا ہے، واقع ہونے والا ہے، وہ سب تیری نظروں کے سامنے ہے. کچھ تیری نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے. پر کروں کیا میں کہ ہے آٹھ پہر دل میرا، گردش چرخ سے جوں شیشہ ساعت بے کل. کہ جاتا جیسے شیشہ ساعت وقت کا شیشہ ہے جو ٹکتا نہیں ہے، ہلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. ایسے ہی میرا دل ہے جو گردش چرخ سے جو ہے وہ ہر وقت بے چین ہے. اس کی وجہ سے میں مجبور ہو کے یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پر کیا کروں؟ کہتا ہے میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. کہ ہے آٹھ پہر دل میرا بے کل، کہ آٹھوں پہر میرا دل بے کل ہے. چار پہر رات کے اور چار پہر دن کے، یہ آٹھ پہر، صبح، دوپہر، سے پہر، شام، ہے نا. تو یہ چار پہر ہوتے ہیں دن میں، اور ایسے چار پہر رات میں ہوتے ہیں. تو کہتا ہے یہ آٹھوں پہر میرا دل جو ہے وہ بے چین ہے. اس دل کی بے چینی سے مجبور ہو کے میں جو ہے وہ آپ کے سامنے اپنے حالات بیان کر رہا ہوں. اور یہ دل جو ہے وہ بے چین کیوں ہے؟ گردش چرخ سے. کہتا ہے یہ آسمان کا جو چکر ہے، یہ ستاروں کی جو گردش ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں بے چین ہوں، پریشان ہوں. نہ تو روزانہ مجھے اس سے خورش کا آرام، نہ میری چشم میں خواب اس سے شبانہ یک پل. کہتا ہے اس گردش چرخ سے، آسمان کی گردش سے نہ تو مجھے جو ہے وہ کھانے پینے کا روز آرام مل رہا ہے، یعنی مجھے جو ہے وہ میرے لیے جو رزق چاہیے، آذوقہ چاہیے، جینے کے لیے جو ہے وہ کھانا پینا چاہیے، اس کا آرام ہے اس گردش چرخ سے. نہ میری چشم میں خواب اس سے شبانہ یک پل. کہتا ہے نہ میری اس آنکھوں میں نیند آتی ہے ایک پل بھی رات کو. کہتا ہے اس گردش چرخ کی وجہ سے نہ جو ہے وہ میرا پیٹ بھرتا ہے، نہ مجھے جو ہے وہ کھانے پینے کو جو ہے وہ صحیح ڈھنگ سے مل رہا ہے، اور نہ میں جو ہے وہ سو پا رہا ہوں. کہے جاتے نہیں وہ مجھ سے جو اس ظالم نے، جس طرح کے میرے اوقات میں ڈالے ہیں خلل. کس ظالم نے؟ گردش چرخ، آسمان کے چکر کی طرف اشارہ کر رہا. اور یہاں آسمان کا چکر بھی نہیں، بلکہ آسمان کے چکر سے مراد آسمان پر جو ستارے ہیں، ان ستاروں کی جو گردش ہے وہ جو ہے وہ شاعر کی مراد ہے. کہتا ہے ان ستاروں کی گردش نے میرے اوقات میں جو خلل ڈالا ہے، جو ڈسٹربنس پیدا کیا ہے اس ظالم نے، وہ بیان کے باہر ہیں. کہے جاتے نہیں وہ مجھ سے. کہتا ہے وہ میرے بیان سے باہر ہے، میرے پاس جو ہے وہ لفظیں نہیں ہیں کہ میں اس کو بیان کر سکوں. جو اس ظالم نے جس طرح کے میرے اوقات میں ڈالے ہیں خلل، اس ظالم نے میرے اوقات میں جس طرح کے خلل ڈالے ہیں، ان کے بیان کرنے کے لیے میرے پاس لفظیں نہیں ہیں کہ میں ان کو بیان کروں. لا بٹھایا مجھے گھر بار چھوڑا کر لشکر میں، پالے بے چوب تلے اپنے بغیر اس پر تل. کہتا ہے مجھے گھر بار سے چھوڑا کے لا کے جو ہے وہ بٹھا دیا ہے لشکر میں،
پالے بے چوب تلے اپنے بغیر اس پرتل. پالے بے چوب کہتا ہے بغیر لکڑی کے جو ہے وہ خیمے میں جو ہے وہ بٹھا ڈالا ہے. پالے بے چوب کا مطلب وہ بغیر لکڑی کا چھوٹا سا خیمہ جس میں جو ہے وہ ڈنڈے وغیرہ جو ہے وہ نہیں کھڑے کیے جاتے. بغیر اسپرتل بغیر سامان کے، ہے نا. سوار کا جو سامان ہوتا ہے پرتل اسے کہتے ہیں جو کسی سوار کا جو ہے وہ سامان ہوتا ہے جو سفر کے عالم میں وہ اپنے جو ہے وہ لے چلتا ہے نا. وہ کہتا اب وہ جو ہے وہ اس طریقے سے مجھے لا کے بٹھا لا ہے بنا ساز و سامان کے جو ہے وہ بغیر لکڑی کے جو ہے وہ خیمے میں بغیر چوب والے جو ہے وہ خیمے میں لا کے مجھے جو ہے وہ بٹھا دیا بنا ساز و سامان کے. بس جناب علی آج کے لیے اتنا، باقی پھر شکریہ.